مکہ مکرمہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ حجر اور فرزند حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہوئے مکہ نے شام اور یمن کے درمیان کے اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت حاصل کر لی، اور اوکاز کا بازار مختلف تجارتی ساز و سامان سے آباد ہونے لگا۔ پھر سالہ سال کے بعد اسی طرح کے ایک گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ آمنہ بنت وہب کا گھر تھا، جن کا بیان ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، اس رات ان کے بدن سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پرورش پاتے ہیں اور اہل مکہ کے درمیان زندگی گزارتے ہیں اور مکہ کی گھاٹیوں اور گھروں کے درمیان چلتے بستے ہیں۔ اور اسی طرح کے ایک گھر میں اسلام کی خاتون اول سے نکاح فرماتے ہیں۔ وہ تھی مکہ کی شریف اور پاکیزہ ترین خاتون ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، چنانچہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہرا نامی پہاڑ تک تشریف لے جاتے اور اس بلند و بالا پہاڑ پر چڑھتے جس کی بلندی 294 میٹر ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار تک پہنچنے کے لیے یہاں تک کہ پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کا دائمی پیغام پہنچانے کا حکم ملا۔ اور ایک مبارک رات میں اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوا، بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ تک جو قبلہ اول ہے اور تیسرا حرم بھی۔ کس قدر نورانی سفر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا اہم معجزہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور ہجرت کا مبارک سفر شروع ہوتا ہے۔ اور سفر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ مدینے کے نشان ہر رات اور کھجور کے باغات نظر آنے لگے۔ انصار کو پتہ چل چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ہی تشریف لانے والے ہیں، اسی لیے روزانہ وہ ہررے کے پاس اس وقت تک انتظار کرتے جب تک دوپہر کی دھوپ تیز نہ ہو جاتی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک شخص کو اعلان کرتے ہوئے سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ یہ خوشخبری سنتے ہی وہ تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے لپکے، بے انتہا خوشی اور مسرت کے ساتھ۔
خير خلق